میرے اس ملک میں کتنے گمراہی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ان تک میں پہنچانے کی کیا کوشش کر رہا ہوں، اور جو اس راستے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان کے لیے میں نے کتنی طاقت تیار کی ہے، اور میں کس طرح جو ہے نا بزور طاقت ان رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہوں جو اس توحید کے تبلیغ کے راستے میں بن رہی ہیں۔ تو یہ جب آپ سوچیں گے نا، قرآن مجید ایک طرف دیکھیں، ایک طرف سیرت نبوی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، تیسری طرف صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں رہا، ہم تو کس راستے پہ چل رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی بگاڑ کے لیے، خاتمے کے لیے ہمارے پاس کوئی جستجو ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی بیداری ہمارے اندر نہیں ہے، ہم کوئی احساس اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی اس جو بگاڑ کا ایک طوفان پورے معاشرے میں برپا ہے، اس طوفان کے سامنے بند باندھنے کے لیے میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ وہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں لٹا دیں، اور صرف خود نہیں، اخلاص یہ ہوتا ہے، اخلاص کہ بھائی صحابہ کرام نے دین کو سمجھا، اس کے لیے خود قربانیاں دیں اور اپنے بچوں کو اس کام کے لیے لگا دیا، اپنے بچوں کو قربانیاں دینے پر لگایا دین کے لیے۔ ان کو دین کے، آپ نے دیکھا کتنے واقعات آپ سنتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے آتے تھے کہ بھئی ان کو آپ دین کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا کیا کروں گا؟ تو کہتی تھیں مائیں، کہتی تھیں کہ کوئی تیر آپ کی طرف آئے تو میرے اس بچے کو آگے کر دیجیے گا۔ اتنے جذبے تھے ان لوگوں میں۔ اور آج میں اور آپ یعنی یہ تو خواہش پال ہی نہیں رہے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، ہم اللہ کے راستے میں کچھ کر گزریں، میں شہید کا باپ کہلاؤں، میں شہید کی ماں کہلاؤں، میں شہید کا بھائی کہلاؤں۔ کوئی یہ جذبہ ہمارے اندر بالکل مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم اس مشن سے دور ہیں جو مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ ہماری دینداری صرف ایک مخصوص چند عبادات تک محدود رہ گئی ہے۔ الیوم جو ہم نے دین کے اندر مکمل طور پر داخل ہونا تھا وہ ہم نہیں داخل ہو رہے، اور وہ کتنی چیزیں ہیں جو پسند کی چیزیں ہیں وہ ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، جو میٹھی میٹھی سنتیں ہیں ان کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور جو اپنے نفس پر بھاری ہوتی ہیں جو ذمہ داریاں، اور جو اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ہے نا خطرات کی صورت میں سامنے آتی ہیں، ان سنتوں کو ہم نے بالکل سرے سے فراموش کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو تربیتی اور اصلاحی نشستیں ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے یہ اپنے اندر ایک تو احساس پیدا کریں کہ بھئی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کی دعوت کو لے کر اٹھیں، دو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس مقصد کے لیے تنہا آپ کچھ نہیں کر سکتے، تنہا میں کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ ہمیں مل کر یہ کام کرنا پڑے گا، ہمیں ٹیم بنانا پڑے گی، ٹیم ورک کرنا پڑے گا۔ آپ کے اس بلدیہ ٹاؤن میں کتنی، یا اگر فرض کریں 15 مسجدیں ہیں تو آپ کے مد مقابل تو سینکڑوں مسجدیں ہیں۔ آپ کے اگر 10,000 نمازی ہیں تو آپ کے مد مقابل تو لاکھوں لوگ ہیں کہ جن کو سنت کے مطابق نماز نہیں آتی، جو وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو قرآن بتاتا ہے توحید کا، جن کو اتباع سنت کی اہمیت کا نہیں پتہ، جو بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ تو اب یہ اگر ہم صرف پوری شہر کو چھوڑ دیں، ملک کو چھوڑ دیں، اپنے بر اعظم کو چھوڑ دیں اور دنیا کو چھوڑ دیں، لیکن اگر اس صرف بلدیہ ٹاؤن کے اعتبار سے ہم سوچیں تو ہم اگر مل کر کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تنہا آپ کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ میری ایک بحث کسی گروپ میں ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ جی اجتماعی زندگی آپ کہہ رہے ہو سنت ہے، یہ تو کوئی سنت نہیں ہے۔ میں نے کہا جن کو اتنی بڑی سنت نظر نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کون سا کام کیا، آپ نے ٹیم بنائی، آپ نے جماعت بنائی اور اس جماعت کے ساتھ مل کر کام کیا۔